اپنی لائن بھی بتائیں کہاں کہاں تھی، لیکن بس پکانے والا جو آپ کہو نا خیرات خیرات خیرات، اللہ کے نام کے دور پکاؤ بے نمازی کے ہاتھ سے. خواجہ صاحب گئے چکوال کے اندر رحمت اللہ، فرمانے لگے اگر اپنے گھر میں کھانا کھلانا تو بے ایمان کے ہاتھ کا نہ مجھے کھلانا. دسترخوان لگ گیا، کھانا آگے لا کے رکھا گیا تو ایک ساتھی کہنے لگا میں بھی کھانے میں شامل ہو جاؤں، میزبانوں کا تھا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، برکت کے طور پر. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھانے لگے تو اس آدمی نے یوں کر کے ڈونگا سالن کا سالن اٹھایا. آپ نے غصے سے دسترخوان سے اٹھتے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا بے ایمان کے ہاتھ کا مجھے نہ کھلانا. ان کا حضرت یہ تو بڑا 5 وقت کا نمازی ہے، پہلی صف کا اور حلال، اور میں اس کے چہرے پہ نبی کی سنت نہیں. تو میرے نزدیک ایمان والا ہی کم سے کم جس دن تم اپنے مدرسے کے لیے جلسہ کرواؤ اور پورے سال کی کارکردگی دستار بندی کے صورت میں حافظ قرآن کے سر پہ جو سکتی ہے آپ اللہ کی مخلوق کو اللہ کو دکھاؤ، تو اس دن آنے والے ہی آپ لوگ کس کے مہمان، عمر فاروق کے مہمان، غلام مصطفیٰ صاحب کے، آپ اللہ کے مہمان ہو تو اللہ کے مہمانوں کے لیے اللہ کے نافرمانوں کے ہاتھ سے کھانا پکایا. جس پکوان والے سے کھانا ہوگا بھئی آج کم سے کم 8 کی نماز تو تجھے پڑھنی پڑے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بے نمازی کا کوئی وہ حیثیت ہی کوئی نہیں، بے نمازی کی اللہ کے ہاں کوئی وعید ہی کوئی نہیں. بہت بڑا گناہ ہے میرے، اور اپنے گھر کے اندر بھی آپ مہربانی آپ اپنے گھر کے اندر بھی اس چیز کا اہتمام کریں. دوسرا انشاءاللہ مولانا اقبال صاحب میری بات کی تائید کریں گے، جب علماء کرام کو کھانا کھلانے کے لیے بیٹھیں تو کھلانے کے لیے ایک ہی آدمی کمرے میں ہو، 1000 آدمی کمرے میں ہو. یقین نہیں میں تو ہر جگہ ہمارے فقیروں کیا روٹی کھائی نہیں گئی 100 روپیہ. میرا اکثر یہ انداز ہے کہ جہاں دیکھتا ہوں مجمع زیادہ جتنی میں نے کھائی باقی کسی ہوٹل کے اوپر رک کے آگے چل کے کھانا نہیں کھائی. کپڑوں پہ لوگ دیکھ کتنا بڑا لقمہ پاؤں گا، روٹی پوری منہ چھال گنا فلانا کرنا، اور اپنے ابو کو کیوں ظاہر کریں گے. اور کیا تم نے ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ نہیں پڑھا قرآن پاک میں جب فرشتوں کی جماعت ہے تو خدا کا پیغمبر خود کھانے بیٹھ گیا اور دیکھا ڈر کے کھاتے کیوں نہیں. انہوں نے کہا یہ ہمارا کھانا ہے ہی نہیں، تو اللہ کا ذکر ہمارا کھانا، ہم تو تیرے پاس آئے بیٹے کی بشارت لے کر اور ایک قوم کی تباہی لے کر. علماء اکرام کو میرے چاند میرے عزیزوں چاہیے اللہ کے واسطے، یہ علماء ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کو بہت نفاست کے ساتھ ان کو بہت نفیس رکھا کریں گے کوشش انشاءاللہ. مولانا نے بھی بات کی نفاذ شریعت کی. کون چاہتا ہے کہ رب کی دھرتی پر رب کا نظام آئے؟ کون لائے گا؟ علماء کو آگے کون لائے گا؟ 74 سال سے کیوں نہیں لے کے آئے؟ یہ ہاتھ کھڑے تو میرے شریعت نہیں بڑے دیکھے، یہ ہاتھ کھڑے تو شیخ الہند نہیں بڑے دیکھے. شیخ العرب والعجم کے جلسے میں کیا نعرے نہیں لگتے؟ مولانا مفتی محمود کو نہیں لوگوں نے کہا تھا کہ میں بڑا ہوں تمہارے ساتھ ہے. یہ مفتی کفایت اللہ صاحب جیلوں کے اندر پابند سلاسل ہے، کیا لوگ نہیں کہتے زندہ باد زندہ باد؟ ہاتھ تو سارے کھڑے. دل کب کھڑا کرو گے میرے؟ بات ہاتھ کی نہیں، بات اس دل کی. یہ علماء کیا کریں گے؟ ان کے پاس کوئی دفاع، ان کے پاس کوئی تعزیر وہ قانون ہے کہ آپ پہ قانون ٹھوکیں گے جی لاؤ FIR کاٹو، یہ اپنے بچوں کو قرآن، یہ تو منت ہی کریں گے نا، منت ہی کریں. پورے وجود کے اندر اللہ کے ہاں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ دل ہے، اس دل کو سیدھا کرو. گاڑی کہاں چلتی ہے؟ ڈرائیور پہیے پہ بیٹھتا ہے، انجن کے اندر بیٹھتا ہے، کہاں بیٹھ؟ پیٹرول کی ٹینکی میں، سٹیئرنگ پہ بیٹھتا ہے. بس وہ سٹیئرنگ پہ بیٹھ کے یوں کرتا رہتا ہے، گاڑی خود بخود منزل مقصود تک پہنچتا ہے. یہ سٹیئرنگ اندر اسے غلط ہاتھوں میں نہ دو. خدا کا قرآن کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون،
دنیا کا دستور ہے، یہاں بیٹھے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں کہ ان سے پوچھو، لوگ کہتے ہیں پیسہ پھینک تماشا دیکھ، علاج معالجہ کیوں نہیں کراتا، کہتا پیسہ ہے کوئی نہیں، بچوں کی شادی کیوں نہیں کرتا، کہتا پیسہ کوئی نہیں، حج کیوں نہیں کرتا، عمرہ کرنے کیوں نہیں جاتا، کہتا میرے پاس پیسہ ہے کوئی نہیں۔ میرے عزیزوں کہتا ہے کہ یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرا کیوں بیٹھا، کام کیوں نہیں کرتا، کہتا ہے میرے پاس پیسہ کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے پیسے کو اتنا باپ بنا لیا تو آج اس جامع عثمانیہ کے اندر ہر ایک فرد سے مولوی عبدالحنان صدیقی چندہ لے لے، کوئی 50 دے گا، کوئی 100 دے گا، کوئی 1000 دے گا، کوئی 10,000 روپے دے گا، کوٹ چھٹے کے اندر کسی ایسے دروازے کا جا کے کنڈا بجا دے جس گھر کے اندر کوئی نبی نہ رہتا ہو، اور اسے جا کے کہہ دے میں تیرے لیے جامع عثمانیہ سے 10 لاکھ روپے چندہ اکٹھا کر کے لایا، تجھے ڈیرہ غازی خان جانے کی ضرورت نہیں، راولپنڈی چلا جا، لاہور چلا جا، بہاولپور چلا جا، کراچی چلا جا، دنیا کے کسی اسپتال میں چلا جا، اگر تجھے پیسے کی ضرورت پڑے گی ہم اور پیسہ تیرے لیے بھیج دیں گے، یہ 10 لاکھ روپے لے جا، اپنی آنکھوں کا نور واپس لے کے آ جا، رب کعبہ کی قسم وہ تیرے میرے 10 لاکھ روپے سے ہیرے کا فریم تو بنا سکتا ہے، چشمہ تو بنا سکتا ہے، 10 لاکھ روپے سے اپنی آنکھوں میں نور نہیں لا سکتا۔ لاؤ پیسہ، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، لاؤ آنکھیں پیسے۔ بیٹی کی عمر کتنی ہے، 30 سال ہوگی، شادی کیوں نہیں کرتا، کہتا رشتہ دروازے پر نہیں آتا، پیسے کی کمی کوئی نہیں، ملا نہ رہے، کاٹن کی فیکٹری ہے، کپاس کی فیکٹری ہے، میرے عزیزو اگر نیک دماد پیسے سے تیرے دروازے پر آتا تو دنیا کی کوئی عورت دکھی نہ رہتی۔ لال جوڑا جسے پہنا کر سسرال بھیجا تھا، 4 دن کے بعد طلاق کا ہار گلے میں لے کے آ گئی، پیسے کی کمی نہیں تھی، جہیز داج میں تُنے کمی نہ دی، مربع کھیت اس کے نام کر دیے، اور جس کے گھر گئی تھی وہ بھی اس کا بھی بڑا ذمہ دارہ تھا، وہ بھی بڑے پیسے کا سر و رسوخ کا مالک تھا، لیکن میرے عزیزو اس بچی کو تُنے 10 لاکھ روپے کا سونا دیا، یہ آنکھوں میں پریشانی کے آنسو لے کے آ گئی۔ اگر تیرے پیسے سے سب کچھ بنتا تو کسی بچی کو طلاق نہ ہوتی، اگر تیرے پیسے سے سب کچھ بنتا تو کسی بچی کا گھر نہ اجڑتا۔ مولانا اقبال صاحب دعا کر دو، 10 سال ہو گئے شادی کو میرے پاس اولاد نہیں، اور میرے عزیزو مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کوئی مجھے تعویذ دے دو، بھائی مولی فاروق صاحب، شاہ صاحب آپ تو اللہ والے ہو، سید زادے ہو، بخاری ہو، آپ ہاتھ اٹھا دو، اللہ والے ہو، آپ کی نسبت اعلیٰ ہے، حضرت جی کوئی تعویذ بتا دو، کوئی دوائی بتا دو یا کوئی دوائی بنا دو، رب کعبہ کی قسم ہے اگر پیسے سے اولاد ملتی تو دنیا کی کوئی عورت کی گود بے حباد نہ ہوتی۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اللہ فرماتے ہیں اولاد بھی کام نہیں آئے گی۔ گھر کے اندر سارے پڑے سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اچانک باپ کے چیخنے کی آواز آئی، اماں نے دھاڑ دھاڑ شروع کر دی، سارے بچے اٹھ گئے، ایک بچہ وکیل ہے، ایک بچہ جج ہے، ایک بزنس مین ہے، ایک کے پاس پیسے کی ریل پھیل ہے، ذمہ دارہ کرتا ہے۔ ماں نے چیخے مار کے کہنے لگی آ جاؤ، پتہ نہیں تمہارے باپ کو کیا ہو گیا، سانس نہیں لیتا، آنکھیں نہیں کھولتا، تم نے 112 والے کو فون کر کے بلا لیا، کارڈیو کے اندر لے گئے، ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ نے آنے میں دیر لانے میں دیر کر دی، وکیل کہتے میری وکالت لے لے، میرے دلائل لے لے، جج کہتا میرے قلم کا اختیار لے لے، پیسے والا کہتا میرا پیسہ لے لے، ذمہ دارہ کہتا ذمہ دارے والا کہتا ذمہ دارہ لے لے، میرے باپ کو واپس لے آ، کہتا او ظالمہ نہ جج کی جہاں کرسیاں میں قلم چلتا ہے، وکیل کی وکالت چلتی ہے، بزنس مین کا یہاں بزنس نہیں چلتا، پیسے والے کا پیسہ نہیں چلتا، اگر پیسے سے ماں باپ واپس آ جاتے دنیا کے اندر کوئی یتیم نہ رہتا۔ اولاد کے بل بوتے پر، طاقت کے بل بوتے پر، منسٹری کے بل بوتے پر، میرے عزیزو اگر انسان کو خوشیاں نصیب ہوتی تو کسی گھر سے رونے کی آواز نہ آتی۔
اسی لیے تو قرآن والی فکر دی جاتی ہے، اسی لیے تو کہا جاتا ہے آ جاؤ اسلام کی چھتری کے نیچے، اسی لیے تو کہا جاتا ہے اللہ کے احکامات کی پابندی کر لو، رحمت تو عالم کے طریقوں پہ زندگی گزار لو۔ یہ قانون تمہیں کہاں ملے گا، یہ قوانین تمہیں کہاں ملیں گے، یہ بہاریں تمہیں کہاں ملیں گی، یہ شریعت تمہیں کہاں ملے گی؟ خدا کا قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ابھی میں کہوں کون کون اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنائے گا؟ سارے کہیں گے نہیں میں بناؤں گا میں بناؤں گا، لیکن میرے عزیزو جتنے ہاتھ کھڑے کرنے والے تھے سب کے بچے اسکول کا بیگ لے کے صبح اسکول کو جائیں گے۔ کہاں چلے گئے تیرے ارادے، کہاں چلا گیا تیرا رونا، کہاں چلا گیا تیرا آنسو بہانا؟ میرے عزیزو بات ہاتھ کے کھڑے کرنے سے نہیں بنے گی، بات اپنے دل کو سمجھانے سے بنے گی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ایمان والو میں نے تمہارے سے تمہاری جان کا سودا کر لیا، میں نے تمہارے سے تمہارے مال کا سودا کر لیا، یہ دونوں میں نے جنت کے بدلے خرید لی۔ الہ العالمین کوئی چھٹنے والا کوئی سمجھدار ہے ڈیرے غازی خان جائے گا، جام پور جائے گا، کپڑے والی دکان پہ جائے گا، کراکری والی دکان پہ جائے گا، میڈیکل سٹور پہ جائے گا، جنرل سٹور پہ جائے گا، اپنے معیار کی چیز تلاش کرے گا، دو نمبر چیز کو دیکھ کے دھتکار دے گا، پیچھے کر دے گا، اور دکاندار سے کہے گا، کپڑے والے سے کہے گا، کراکری والے سے کہے گا مجھے اعلیٰ چیز دکھا دے۔ میرے عزیزو سوچ بھی چھوٹی، وقار بھی چھوٹا، عہدہ بھی چھوٹا، رتبہ بھی چھوٹا، قد و قامت بھی چھوٹا، سارے اسباب کے درجے میں نہ پید ہونے والے ہیں، جبکہ یہ اتنا سمجھدار ہے کہ گھٹیا چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں بار بار اعلان کر رہا ہے اور لوگوں اللہ اکبر من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ بات میرے عزیزو ہاتھ کی اپنی جگہ، پیروں کی اپنی جگہ، ہونٹ ناک کان آنکھوں کی اپنی جگہ، بار بار اللہ دل کے بارے میں ذکر کر رہا ہے۔ پروردگار عالم جب پورے وجود کے اندر قیمتی چیز دل ہے، پھر تو جانوں کا سودا کرتا پھر رہا ہے، پھر تو مال کا سودا کرتا پھر رہا ہے۔ یا اللہ تجھے تو دل کا سودا کرنا چاہیے تھا، تو مال کا سودا کر رہا ہے۔ فرمایا میرا حبیبہ میرے بندوں کو اپنے امتیوں کو سمجھا دے، مال جان اس لیے میں نے تمہارے سے لے لیا، دل تو پہلے ہی میرا تھا، کیونکہ میں نہ زمین میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں، میں آنا چاہوں تو اپنے مومن کے دل میں گھر بناتا ہوں۔ دل تو پہلے میرا تھا۔ الہ العالمین جب دل تیرا تھا تو دلوں کے سنوارنے کی الا من اتى اللہ بقلب سلیم، دلوں کے سنورنے کی کیوں بات کرتا ہے؟ ناخن بڑھ کے اختیار آنکھوں سے میں دیکھتا ہوں، بڑے ہوئے ناخنوں کو کاٹ سکتا ہوں، بڑے ہوئے بالوں کو کاٹ سکتا ہوں، اللہ اکبر چہرے پہ گندگی لگ جائے میں پانی سے صاف کر سکتا ہوں، کپڑا لگتا ٹیشو وائٹ پیپر استعمال کر سکتا ہوں۔ پروردگار عالم دل تو چھپا ہوا ہے، مجھے کیا پتا دل کے اندر کیا ہے، مجھے کیا پتا دل کے اندر کون سا گند بھرا ہوا ہے۔ الہی جب دل تیرا، مکان تیرا، مکی تو مسکن تیرا، تو پروردگار عالم اس مکان کو بھی تو خود صاف کر دے، اس دل کو بھی تو خود صاف کر دے۔ فرمایا بندہ جب کسی کو اپنا مکان کرائے پہ دے گا، جب کسی کو اپنی دکان کرائے پہ دے گا، تو پھر مالک مکان مالک دکان کرایہ دار سے کہے گا اندر باہر آ کے دیکھ لے، دروازہ دیکھ لے، دیواریں دیکھ لے، چھت دیکھ لے، سیلنگ دیکھ لے، اس کی پائلنگ دیکھ لے، اگر ایک سراغ بھی تو نے کر دیا تو میں تیرے سے دکان خالی کراؤں گا، میں تیرے سے صحیح سالم دکان لوں گا۔ پروردگار عالم فرماتا ہے اسی طرح میں نے دل بھی تمہیں کرائے پہ کچھ وقت کے لیے دے دیا، اور میرے بندو جب میں تمہارے سے دل واپس لوں گا تو صاف ستھرا لوں گا۔ اب تم اس میں ٹھوک بجا کرو، اولاد کی محبت لاؤ تمہاری مرضی، بیوی کی محبت لاؤ تمہاری مرضی، یار کی محبت لاؤ تمہاری مرضی، دنیا کی محبت لاؤ تمہاری مرضی، دنیا بنانے والے کی محبت لاؤ تمہاری مرضی۔ قیامت کا دن ہوگا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہم تمہارے اعمال کا سودا نہیں کریں گے، ہم تمہارے دلوں کا سودا کریں گے۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ میں نہیں دیکھتا تم قربانی 10 لاکھ کی کر رہے ہو۔ پچھلے سال کراچی کے اندر 1 کروڑ روپے کا جانور خرید کے قربانی کی گئی، سونا نکلا اس کے اندر سے۔
اخباروں میں آیا، ٹی وی میں آیا، اشتہارات میں آیا، موبائلوں کی فیس بک کے اوپر آیا، کیا ہو گیا؟ جس نے کی تھی گوشت اس کے فیض سے بھی ختم ہو گیا، جس محلے میں لا کے باندھی تھی وہ بھی بھول گئے۔ لیکن میرے عزیزو قیامت کے دن پتہ لگے گا تیری قربانی کا مرتبہ پروردگار عالم کے ہاں بھی کوئی ہے کہ دنیا کے دلوں کے اندر ہے۔ خواب ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کے ذبح ہونے کا دکھایا، بیٹا بھی کہنے لگا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ میرے عزیزو اس کے بدلے میں مولوی صاحب بتلا دیتے خدا کا پیغمبر ہے، 18,000 پیغمبروں کا باپ ہے، کہتا جی جانور ذبح کر دو، 10 اونٹ ذبح کر دو۔ فرمایا بیٹے خواب میں تیرے گلے پہ چھری چلتے دیکھا۔ فرمایا ابا جان چلانا تیرا کام، صبر کے دامن پکڑ کر عرش والے کو دکھا دینا میرا کام۔ میرے عزیزو جب باپ بیٹے نے ایسا منظر پیش کیا جو خدا کی خدائی میں آج تک نہ ہوا، تو پروردگار عالم نے پاک پیغمبر کے چھری چلانے کو دیکھ کے کہا سلام علی ابراہیم۔ آج میرے عزیزو مدرسے کے اندر اعلان ہوگا، میں کروں گا، جامعہ عثمانیہ کے ساتھ مسجد تعمیر ہے، حصہ ڈالو۔ عبدالعمان صدیقی جیب میں سے پورے پیسے نکالے گا، پورا والٹ نکالے گا، پورا پرس نکالے گا، چھانٹی کا وہ نوٹ جو اس کے پرس میں رکھنا اسے گوارا نہیں وہ ڈال کے دے دے گا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کیا خدا کو تمہارے 10 روپے کی ضرورت ہے؟ 2-2 لاکھ روپے لگا کر یہ جلسے کراتے ہیں مدارس دینیا والے، اور 20 من گندم لے کے کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ رب کعبہ کی قسم ہے کیا قرآن دنیا کے اندر عام ہو جائے تیرے میرے گندم کی ضرورت ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ افطاری سے دسترخوان بھرا پڑا ہے میرے عزیزو، تازہ نرم گرم پکوڑے ہیں، کھجورے ہیں، فروٹ ہے، چاٹ ہے، ٹھنڈا شربت ہے۔ میرے عزیزو اس وقت دروازے پر کوئی آ جائے کہتا دھکے دے کے کنڈا بند کر دو، جب کھانے پینے کے بعد بچ جاتا ہے کہتا اللہ کے نام پہ دو۔ اللہ فرماتا ہے تو جھوٹا مجھے دیتا ہے کیا میں نے تجھے جھوٹا دیا؟ اور میرے بندے جھوٹا دیتے ہوئے میری غیرت نے گوارا نہ کیا، تو مجھے جھوٹا دے رہا ہے، تجھے دیتے ہوئے تیری غیرت کیسے گوارا کر رہی ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، وہ کپڑے جو پورا سال ہٹا ہٹا کر پورا سال پہن پہن کر میرے عزیزو اب کہہ رہے مدرسے کے تعلیم کو دے آؤ یا قرآن والوں کو دے آؤ۔ میرے عزیزو یقین جانو یہ تو ایک فریزر ہے جس میں تو رکھ رہا ہے، قیامت کے دن وہی تجھے چیز واپس پلٹا کے دی جائے گی۔ پرانا کپڑا دے گا پرانا ملے گا، پرانی جوتی دے گی پرانی چیز ملے گی۔ اور میرے عزیزو وہ چیز اللہ کے راستے میں دو اور تمہارے ہاتھوں کو دیتے پتہ لگے، اسے اپنی جھولی میں لیتے ہوئے پتہ لگے۔ رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تسلے کے اندر پانی جمع کیا ہوا ہے، برتن بالٹے کے اندر بالٹی میں پانی جمع کیا ہوا ہے۔ سیدہ عائشہ جو ان کی جمع پونجی تھی، جو ان کو خرچہ ملا کرتا تھا، اول تو نبی کے گھرانے میں ایسا ہوتا ہی نہیں تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سکوں کو درم و دینار کو پانی کے اندر ہاتھوں سے مل مل کے دھو رہی ہے، ہاتھوں سے مل مل کے دھو رہی ہے۔ رحمت کائنات تشریف لائے، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ سکوں کو دھو رہی ہے، کپڑے دھوتے تو دیکھا، گھر کے فرش کو دھوتے دیکھا، چہرے پہ پانی ڈالتے دیکھا، سکوں کو دھوتے نہیں دیکھا۔ حضور کا مکھڑا دیکھ کے مسکرانے لگ گئی، عرض کرنے لگی 2-4 دن پہلے جب آپ منبر پر آ کے بیٹھے بلال نے آواز دے کے سارے مہاجر انصار کو اکٹھا کر لیا، جو آپ کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے، اس وقت آپ کے چہرے مبارک سے آپ کے ہونٹ مبارک کھلے، نبوت والی زبان سے آپ کے لفظ نکلے۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں صدقہ سوچ سمجھ کے دیا کرو، اچھی چیز دیا کرو، جو چیز اللہ کے راستے میں بندہ دیتا ہے اللہ اکبر فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں آتا ہے۔ سیدہ کہنے لگی میں بھی کان لگا کے سن رہی تھی، اس کے بعد میں نے اپنے سکوں کو دھونا شروع کر دیا کہ عائشہ تیرے گھر کی خیرات فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اگر اللہ کے ہاتھ میں جائے تو دھلی ہوئی صاف ستھری ہو کے جائے۔ ناراض نہ ہونا میرے عزیز
عزیزو اپنا حال بھی آپ نے کبھی میں نے دیکھا؟ ایک روٹی کی ضرورت تھی، دسترخوان پہ 15 رکھ دی، اللہ نے یوں نہیں کہا ایک کھا باقی مجھے دے دے، اور میرے عزیزو 50 روپے دے کے مسجد میں کہتے 40 مجھے دے دے، یہ تو قیامت کے دن پتہ لگے گا کہ 40 کی کیا اوقات تھی، 50 کی کیا اوقات تھی، اور تیرے انداز کی کیا اوقات تھی۔ کبھی کسی فقیر کو دیکھ کے دھتکارنا نہ ہے تو دے دو۔ شیخ مقاشفی سوڈان کے خطیب جامع مسجد کے منبر پر جمعے کے دن جمعے کا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، سامعین سے نمازیوں سے پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، آپ نے 1 منٹ کا خطبہ دیا، منبر سے واپس اتر آئے، فرمایا او لوگوں، ایک بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دینا 1000 مسجدیں بنانے سے افضل ہے۔ گرمی کا موسم ہے اور میرے عزیزوں میں مخلوق خدا کی بات نہیں کرتا، مانے ہمدانی سے آنے والوں کی، ڈیرے غازی خان سے جہاں پور جانے والوں کی بات نہیں کرتا۔ میرے عزیزوں ٹھیک ہے تیرے میرے پاس لکڑی کا، پانی کا، پلاسٹک کا کولر رکھنے کی، اس کے اندر برف ڈالنے کی گنجائش کوئی نہیں، اتنی تو تیرے میرے پاس گنجائش ہے کہ گھر کے اندر کھانے والا برتن پلیٹ کیوں نہ ہو، کولی کٹوری کیوں نہ ہو، پانی کا پیالہ کیوں نہ ہو، صبح صبح جب اٹھے فجر کی نماز پڑھے وہ پانی کا پیالہ بھر کے اپنے منڈیر پہ رکھ دیا کر، اگر کوئی چڑیا گزرتی ہوئی پیاس میں تیرے گھر کے پیالے سے 2 قطرے پانی کے پی کے چلی گئی، خدائے پاک کے منظر دیکھ کے مسکرانے لگ گئے، رب کعبہ کی قسم قیامت کے دن تیری میری نجات کے لیے یہ کافی ہو جائے گا۔ خدا کا گھر یہ بن رہا ہے میرے پیاروں اور میرے پیاروں، بے شک چندہ دینے کی ہمت کوئی نہیں، یا بیٹھ کے یوں ہی نیت کر لی اللہ مجھے اتنے پیسے دے کہ کوٹ چھٹے والوں سے چندہ لینے کی ضرورت نہ پڑے، یا اللہ مجھے اتنے پیسے دے کہ میں بھی تیرا گھر بنا دوں، قیامت کا دن ہوگا اللہ فرمائیں گے لاؤ اس کا وہ کھاتے والا صفحہ لے کے آؤ جس کھاتے پہ میرے گھر بنانے کا ثواب لکھا ہوا ہے، کروڑوں روپے کے گھر بنانے کا ثواب لکھا ہے، الہی میرے پاس تو مکان کا کرایہ دینے کے لیے 5000 نہیں تھے، کہ تیرے کروڑ روپے سے میرے گھر کیسے بنا دیا۔ فرمایا بندہ نہ میں تیرے ڈالر کا، نہ تیرے دینار کا، نہ تیرے درہم کا محتاج ہوں، تو نے ارادہ کیا تھا، میں نے ارادے پر گھر بنوانے کا فیصلہ کر لیا تھا، گھر تو کسی اور نے بنایا، پیسہ کسی اور کا خرچ ہوتا تھا، تگاری کوئی اور اٹھایا کرتا تھا، ثواب تیرے کھاتے میں لکھا جاتا جا۔ عرب کے ایک شیخ نے اللہ کا گھر بنایا، کہنے لگا جگہ کی قیمت میں ادا کروں گا، اینٹ سے لے کر بجر بجری تک، سیمنٹ تک، سریہ تک سارے پیسے دوں گا، سارا اندر باہر کا کام کراؤں گا، ایک تار ایک ٹوٹی بھی کسی کے پیسے کی نہیں لگواؤں گا۔ اللہ غنی، انجینئر کو بلایا، آرکیٹیکٹر کو بلایا، میرے عزیزوں کا ٹھیکیدار کو بلایا، تب بتاؤ کتنی لاگت آئے گی، کہ اتنے لاکھ درہم آئیں گے، اتنے لاکھ ریال آئیں گے، کہ پرواہ نہ کرو، کرتے جاؤ، پیسے لیتے جاؤ۔ میرے عزیزوں جب خدا پاک کا گھر مسجد مکمل طور پہ تعمیر ہو گیا، جس نے کروڑوں روپیہ لگایا تھا، رات کو خواب دیکھا، خواب میں جنت کے اندر 2 محل دیکھے، اٹھا صبح وقت کے امام صاحب کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگا حضرت اللہ کا گھر دنیا میں بناؤ، تو نبی کی زبانی جنت میں ایک گھر کا وعدہ ہے، یہ 2 گھر کہاں سے آ گئے؟ کہنے لگے پتہ کرو، تحقیق کرو، اور خواب بھی کسی سمجھدار کو سنایا کرو، اسے نہ سنایا کرو جو تیرے انتظار میں بیٹھا ہو تو آ کے بیٹھے گا تیرے سے چائے پیوں گا، جو تیرے سے چائے پینے کا محتاج ہے وہ خواب تیرے مخالف تھوڑی بتائے، عقل مند ورنہ مت بتاؤ۔ اللہ والے ہمارے ہاں تو اللہ والے کی کیٹیگری ہے، کون کون سے اللہ والے ہیں؟ جتنا بڑا جبہ اتنا بڑا اللہ والا، جتنا بڑا قبہ اتنا بڑا اللہ والا، جتنا زیادہ کھائے گا اتنا بڑا اللہ والا، جتنی آنکھ مٹکا کرے گا ناراض نہ ہونا، جتنی چھیڑ چھاڑ کرے گا اتنا بڑا اللہ والا۔
میں کل ہی میرے عزیزو دیل پور کی بستی میں حضرت میاں ریاض صاحب دامت و فیوزم کے پاس بیٹھا تھا. اللہ اکبر. میں نے کہا حضرت جی کچھ نصیحت کر دیجئے. پہلے ہلکا سانسوں آنکھ میں دکھایا, پھر فرمانے لگے میں چشم دید گواہ ہوں, میرے دادا پیر عبدالہادی صاحب دین پوری رحمت اللہ علیہ نے مجھے رائیونٹ کا اجتماع میں بھیجا کہ شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ تشریف لائیں گے, انہیں جا کے میرا سلام کہہ دینا اور ان سے ملاقات کا کہہ کے آ جانا, اور کہنا کہ ابا جی نے دادا جی نے فرمایا آخری وقت ہے کہ ٹانگے قبر میں ہے, دعا فرما دو انجام اچھا ہو جائے, کامیاب ہو جاؤ, دعا فرما دو بیڑا پار ہو جائے. کہنے لگے اس وقت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ شیخ زکریا کی خدمت کر رہے تھے. جب پیغام پہنچا دیل پور سے حضرت کا پوتا آیا, اندر شیخ زکریا نے بلا لیا کہ دو ابا جی نے مجھے وصیت فرمائی, دو ابا جی نے مجھے حکم فرمائے. پہلا تو فرمایا کہ دعا فرما دو قبر میں ٹانگے ہیں, کامیاب ہو جاؤ. حضرت شیخ زکریا مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے انہیں جا کے کہہ دینا ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. اللہ اکبر. حضرت جی ذرا اپنا پاؤں آگے کیجئے نا. چمڑے کا شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ فضائل اعمال لکھنے والے نے چمڑے کا موزہ پہن رکھا تھا. حضرت میاں ریاض صاحب فرماتے ہیں میں نے دادے کی وصیت کے مطابق ایک رومال نکالا اور شیخ زکریا کے پاؤں کو رگڑنا شروع کر دیا. فرمانے لگے بیٹے یہ کیا؟ حضرت نے فرمایا تھا کہ میرا رومال حضرت کے پیروں کی تلیوں کو لگا کے آ جانا. فرمایا ٹھیک ہے. کہ جب واپس آیا تو اپنے دادا کو ہو بہو میں نے آ کے بتلایا اور میں نے کہا جی اس طرح ہوا. اللہ اکبر. فرمایا کہاں ہے وہ رومال؟ میرا رومال دیا. پیر جی عبدالہادی دین کوئی رحمت اللہ علیہ شیخ زکریا کے پیروں والا رومال لے کے اپنے منہ پر رگڑنے لگ گئے. فرمایا میرے دادے کو جب بھی پریشانی آیا کرتی شیخ زکریا کے تلووں سے رگڑا ہوا رومال اپنے چہرے پہ ڈال کے بیٹھ جاتا. یا تو اور چھوڑو نانی پیر بن گیا. پیر بننا اوکھا کام ہے. خدا کے واسطے لوگوں تم اپنی اصلاح کے چکر میں اپنا ایمان کا سودا نہ کرو. اللہ کے واسطے اگر تمہیں چاولوں کے اندر میرے عزیزو کنکر نظر آ جاتا ہے, میرے عزیزو پانی میں مچھر نظر آتا ہے, تو دھرتی پہ تمہیں اللہ والا کیوں نظر نہیں آتا ہے؟ اس کو سمجھاؤ. یہ نہ سمجھ ہو چکا ہے. الہ العالمین ناخن بڑے ہو گئے میں صاف کر لوں, میں کاٹ لوں. بال بڑے ہو گئے میں کاٹ لوں. پروردگار عالم گند کپڑوں پہ لگ جائے میں صفائی کر لوں. مجھے دل کا کیسے پتا؟ فرمایا میرا بندہ اللہ اکبر تو نے دل کے اندر کیا کیا سما رکھا ہے. اس وقت تیرے دل کے اندر گند بھرا پڑا ہے. تیرا دل جو ہے وہ گند سے پورے طریقے سے اس کی گرفت کے اندر آیا ہوا ہے. جھانک کے دیکھ لو میں کہاں ہوں, مجھے بلاتا ہے اللہ اب تو آ جا. میرے عزیزو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت خواجہ مجذوب رحمت اللہ علیہ نے شعر پڑھا اور کہنے لگے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی. تھانوی رحمت اللہ علیہ رونے لگ گئے. فرمایا مجذوب تو نے ایسا شعر پڑھا, آج تھانوی کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہوتا تو تیری جھولی میں ڈال دیتا. 27 شب کو رات کو روئے مکے مدینے کے اندر میرے عزیزو ختم قرآن کے موقع پہ روئے. اور میرے عزیزو جمعۃ الوداع میں امام صاحب نے رو رو کے دعائیں کی. ختم قرآن کی محفلوں میں رو رہے ہو, تعزیتی پروگرام میں رو رہے ہو. اور میرے عزیزو رونے کا پیغام کا اثر آنکھوں پہ ہو رہا ہے, دل پہ اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ ٹیشو پیپر یہ ڈبہ پھینکو میرے ہاتھ میں اسی قسم کا, اسی برانڈ کا, اسی کمپنی کا, اسی جگہ کا, اسی دکان کا ٹیشو پیپر ہو. میں کہتا ہوں یار رکھ لے. کہتا ہے ڈبے میں رکھنے کی گنجائش کوئی نہیں. مال بسا رکھا ہے, اولاد بسا رکھی ہے, بیوی کی محبت, لہلا و حسینوں کی محبت, بال ڈوروں کی محبت, کبوتر تیتروں کی محبت, بیلوں کی محبت. اس دل کے اندر اتنی رچ گئی کہ پروردگار عالم کی محبت کو جگہ ہی کوئی نہیں مل رہی ہے. قرآن پڑھاؤ گے, پڑھائیں گے, عالم بنو گے, بنیں گے, داڑھی رکھو گے, رکھیں گے, کہاں رکھیں گے؟
خدا کے واسطے دل کے اندر کسی کی محبت نہ آنے دینا، ورنہ پروردگار عالم جنت کے دروازے پر پھڑکنے نہیں دے گا۔ صاف کر دو۔ کتنا اس دل کو میں صاف کروں؟ صبح میرے عزیزو تم گھر سے کام کرنے کے لیے گئے، کاروبار کرنے کے لیے گئے، دکانداری کرنے کے لیے گئے، باپ کھیتوں میں گیا، ہل چلانے کے لیے گیا، جانوروں کے باڑے میں گیا، دودھ لینے کے لیے گیا، کہ ابو جان کھیتوں میں سے واپس آئے گا، روڈ پر سے سبزی لے کے پیدل واپس آئے گا، تو سگی بیٹی، سگی بیوی، سگی ماں، سگی بہن گھر کے فرش پہ پوچھا لگا رہی ہے، باپ کے جوتوں پہ، شوہر کے جوتوں پہ گندے کے کہے گی ٹھہر جا، فرش کو خشک ہونے دے، اگر گندا جوتا لے کے آئے گا فرش خراب ہو جائے گا، تو تیری سگی بیٹی باپ کا گندا جوتا برداشت نہیں کرتی، تو پروردگار عالم اپنے گھر میں کسی غیر کو کیسے برداشت کرے گا؟ دودھ لینے کے لیے میرے عزیزوں کسی بھاڑے پہ کسی گوالے کے پاس جاؤ، یا گوالا دودھ لے کے تمہارے دروازے پر ہے، تم اٹھے اور تم نے الماری کھولی، کبٹ کھولا، تو تم نے دیگڑی نکالی، بالٹی ڈول نکالا اور جا کے دودھ والے کو کہا دودھ ڈال دے۔ عقل مند آدمی پہلے دودھ ڈالنے سے پہلے جھانک کے دیکھے گا، کوئی کنکر، کوئی بجر، کوئی ریت، کوئی ذرہ نظر آئے گا، کہے گا میں اسے صاف کر، اللہ کا نور ہے۔ اور میرے عزیزوں جب اللہ کا نور گندے برتن میں نہیں آتا تو اللہ گندے دل کے اندر بھی نہیں آتا۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، صاف ستھرا دل۔ جب اللہ کی محبت سے دل سرشار ہو گیا، بھر گیا، لبریز ہو گیا، پھر میں دیکھتا ہوں عشاء کی نماز پڑھے بغیر کون سوتا ہے؟ جب دل کے اندر اللہ کی محبت رہی تو کتا نہ کھائے دل تڑپتا ہے، بھائی نہ کھائے احساس نہیں ہوتا۔ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کشمیر بنے گا پاکستان، اللہ اکبر، کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی۔ اور لوگوں 45 سال تو یہ نعرہ مجھے سنتے ہو گئے، یہ بزرگ بیٹھے پتہ نہیں اتنا کہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا، یہ کیوں نہیں بنتا؟ میرے عزیزوں اللہ اکبر، آج بیت المقدس پر حملہ ہوا، اسرائیلیوں نے حملہ کیا، میرے عزیزوں یہ تو کوک کا بائیکاٹ کر رہا ہے، کر دے، تیرے ملک میں روپا کرنسی میں بکتی ہے، دوسرے ملک میں ڈالر پاؤنڈ سے بکے گی، وہ سستی کر دیں گے، میرے عزیزوں ٹھیک ہے، ان کی معیشت کی تباہی ہو جائے گی، پاکستان کے اندر نہیں بکے گی، ان کی براٹ کا صابن ٹوٹل پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلوانا ٹھیک ہے، یہ ایک حد تک اظہار محبت ہے، لیکن میرے عزیزوں ایمانداری سے بتاؤ اللہ اکبر کو کس کون چھوڑنے کا نعرہ کون لگا رہا ہے، اور کون چھوڑنے کے لیے کس کو کہہ رہا ہے؟ نعرہ لگانے والا اور نعرہ لگانے والا اور نعرہ لگوانے والا دونوں رسول اللہ کے طریقے کو پسند ہی نہیں کرتے ہیں۔ 5 باتوں کا آج مجھے وعدہ دے کے جاؤ، مگر نہ میرے عزیزوں تم جانو تمہارا جلسہ ہے تو ان اللہ والوں کی موجودگی میں ہمارا نبی سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں وہ رشتہ آپ کو بتلانا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، میری طرف دیکھنا، میں نے سر سے یہ ٹوپی اتار دی، تم سارے کے سارے صبح شیشے کے آگے کھڑے ہوتے ہو یا حمام پہ جاتے ہو بال کٹوانے کے لیے، کہتے ہو ذرا پف بنا دینا، پیچھے سے بال اجاڑ دینا، آگے بال بڑھا دینا، کوئی مانگ سیدھی طرف نکالے گا، کوئی مانگ ٹیڑھی طرف نکالے گا۔ ان علماء اکرام کی جوتیوں میں بیٹھ کے پوچھو، دائیں طرف مانگ نکالو گے کس کا طریقہ، بائیں طرف مانگ نکالو گے کس کا طریقہ، بال اوپر کرو گے، بیچ میں مانگ نکالو گے تو کس کا طریقہ۔ آؤ ان کی اجازت سے میں آپ کو بتاتا ہوں، دائیں طرف مانگ نکالتے ہو تو یہودی خوش ہو جاتا ہے، بائیں طرف مانگ نکالتے ہو تو عیسائی خوش ہو جاتا ہے، درمیان میں مانگ نکالو یا بالوں کو پیچھے کی طرف اوپر کر لو تو کالی کملی والا خوش ہو جاتا ہے۔ یار میرا طریقہ، میری پارٹی کا طریقہ، جمعیت علماء اسلام کا
عقائد ملت اسلامیہ کا طریقہ تو نہ کرو. اگر طریقہ کالی کملی والے کا، اس کالی کملی والے کے طریقے کو عام کرتے کرتے ایک جوان جس کی داڑھی کالی تھی اور آپ نے موبائل بک کی فیس پر، میرے عزیزو آپ نے فیس بک پہ اسے دیکھا ہوا، لیکن آپ لوگوں کے آگے منتیں کرتا کرتا ہاتھ جوڑتا جوڑتا اس کے داڑھی کے بال سکھا دو گے. اور لوگوں قرآن سنانے والے قبروں میں چلے گئے، پتہ نہیں ہمارے دل پتھر کے ہیں لوہے کے ہیں. یاسین زئی شریف میں مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب اپنے پیر خانے گئے اور جا کے اپنے پیر صاحب کا گھٹنا پکڑ کے کہنے لگے حضرت جی دعا فرما دو، اللہ میری نسل سے دین کا کام لے لے. یاسین شریف کے گادی نشین اٹھ کے بیٹھے، اللہ اکبر. مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے باپ کا چہرہ دیکھا، کہنے لگے مفتی محمود کے باپ، حضرت فرمانے لگے میں ساتھ تھا، کہنے لگے مفتی محمود کے باپ تو کہہ رہا کہ اللہ میری نسل سے دین کا کام لے لے. اس ولی کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ تیری 3 نسلیں ختم نبوت کی چوکی دار بن کے کھڑی ہوئی ہیں. مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، تمہاری مرضی، تم کون سی پارٹیاں بناتے ہو بناؤ، لیکن خدا پاک کی قسم قیامت کے دن انہی لوگوں کے پیچھے لگ کے جنت میں جاؤ گے جن کا چہرہ دیکھو خدا یاد آ جائے، جن کا چلنا دیکھو تو مصطفیٰ یاد آ جائے. باقی کیسے با کوئی نہیں پڑھانی، میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں. آج سارے میرے عزیزوں میرے پیاروں، آج تمہاری مرضی، تم سجی کھبی ماں نکال کے بیٹھے ہو، لیکن اس فقیر کے کہنے پر خدا کی قسم 2 کنیکشن جڑے ہوئے ہیں، ایک خدا کی رحمت کا، ایک گنبد خضرا کا. ادھر تم زبان سے لفظ نکالتے ہو، فرشتے تحفہ لے کے حضور کے روزے میں جا رہے ہیں. یقین جانو آج یہود و نصارہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، فاطمہ کے ابا حسین کے نانا کو راضی کرنے کے لیے ذرا ٹیڑے میڑے بالوں پہ یوں ہاتھ پھیر کے سیدھا کر دو. خدا پاک کی قسم ہے اگر یہ سنت زندہ کر گئے، یہی موت آ گئی تو جنت الفردوس میں جانے سے کوئی نہیں روکے. کس نے اسرائیل علیہ السلام کو پینڈنگ میں ڈال رکھا ہے کہ ابھی نہیں آنا ابھی نہیں آنا؟ یہ پرسوں میرے عزیزوں کل صبح 3:40 پر ٹرین کا حادثہ ہوا، بارات جاری تھی. اللہ اکبر. دولہا دلہن کو لے کے یا دولہا دلہن کو لینے کے لیے جا رہا تھا. رب کعبہ کی قسم ہے گھر کے اندر جنازہ گیا ہوگا اور فرشتے نے آ کے کہا ہوگا ٹھہر جاؤ، دولہے کے ساتھ باراتی بھی آ رہا ہے. تم اور میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں توبہ کرنے کا موقع ملے گا، فرشتے نے تو گاڑی کے اندر کروٹ بدلنے کا بھی موقع نہیں دیا. اور میرے عزیزوں خدا سے مال مانگتے ہو، اولاد مانگتے ہو. حضرت پیر صحیح میرے پاس تو تقریباً 32-33 سال میں ایک ہی پرچی آئی تھی جس پہ لکھا ہوا تھا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. وہ بھی پچھلے جمعے میں نے رو رو کے لوگوں سے کہا تھا وہ لوگوں جتنے دعا کروائیں گے. رات میں میرے عزیزوں گلابی بستی کے اندر بیٹھا تھا، دم کر کر کے تھک گیا، بیعت کر کر کے تھک گیا. کوئی نمک کوئی چینی کوئی پانی کوئی نمک کوئی چینی، دعا کرو ہاتھ پھیرو فلانا کر دو، سینے پہ ہاتھ لا دو، علم کا اضافہ ہو جائے، پڑھتا کوئی نہیں اس کے لیے دعا کر دو، یوں بن جائے یوں بن جائے. اللہ کی عزت کی قسم سینکڑوں آدمی کل دعا کروانے کے لیے آئے، کسی ایک نے بھی ہاتھ پکڑ کے یوں نہیں کہا عبدالحنان دعا کر دے کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے. ضرورت ہی کسی کو نہیں. اور لوگوں اللہ سے اچھی موت مانگو، پھر موت بھی اللہ سے وہ مانگو. الہی موت وقت مقررہ پر جان بوجھ کے اللہ سے پہلے نہ مانگو. یہ کون سا انسان ہے، یہ بہادر ہے، ایک وقت کی روٹی نہ ملے موت مانگ رہا ہے، اس پہ کپڑے نہ ملے تو موت مانگ رہا ہے. الہ العالمین جب تک تو ہمارے سے راضی نہیں ہو جاتا، جب تک تمہیں اپنا نہیں بنا لیتا، اللہ اس وقت تک نہ مارنا. اگر تم نے آج اپنا بنانے کا وعدہ کر لیا تو مجھے گھر بھی جانے کی ضرورت کوئی نہیں. دوسرا اللہ جل شانہ کے دربار میں مانگو الہ العالمین مجھے ایمان پر خاتمے کی موت دے، اور دوسرا اللہ موت کی آخری سانس تک کسی کے ایک گلاس پانی کا بھی محتاج نہ بنانا.
تیسرا الہ العالمین، جب دنیا سے جاؤں میرے سے کوئی گلہ نہ کرے، میرے جنازے کو کندھا دینے والا کوئی میرے سے ناراض نہ ہو۔ الہ العالمین، بچہ روتا ہے، ماں دیکھ کے روتے ہوئے کو خوش ہوتی ہے، یا اللہ مجھے قبر میں جاتے دیکھ کر، یا اللہ آسمانوں پہ تو خوش ہونے لگ جائے، زمین پہ دیکھ کے تیری مخلوق خوش ہونے لگ جائے۔ نوجوانوں، چلتے چلتے تمہارے سرت کر کے جاؤں گا میرے عزیزوں۔ حدیث قرآن کی روشنی میں تو علماء اکرام نے تقریر کر دی، میں تو ان کے پاؤں کا کھبا جوتا ہوں اور میرے عزیزوں جوتیوں کی خاک ہوں، میں تو ان کے قدموں میں بیٹھ کر انہی سے سنی سنائی بات کو آپ کے آگے عرض کرتا ہوں۔ میرے عزیزوں، اتنے نوجوان بیٹھے ہیں، میرا ماں باپ کوئی نہیں، سلمی صاحب سے پوچھ لو کہاں چلے گئے، یقین جانو بڑے بڑے کوئی نہیں، کہاں چلے گئے یقین جانو، اور جن کے موجود ہیں بیٹھک میں اور طاق میں، ڈرائنگ روم میں، بیڈ روم میں، بیچ کمرے میں، دروازے دہلیز کے پاس کونے میں کمرہ ماں باپ کا بنا رکھا ہے، اور میرے پیارو ان سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے پاس جایا کرو، ان کے کمرے میں جایا کرو۔ اگر خدا کی قسم خدا نہ کرے قبروں میں چلے گئے تو تمہیں گھروں میں نہیں ملیں گے، ان سے ملاقات کے لیے تجھے مجھے قبرستان جانا پڑے گا۔ بوڑھے ماں باپ کو کبھی تنہائی میں اکیلے نہ بیٹھنے دو۔ جہاں تمہارے بوڑھے ماں باپ بیٹھے ہو فوراً ان کے پاس جاؤ، مذاق ہنسی، ایسا بیوہ حیات بے حیائی والا مذاق نہیں کرنا کہ جس سے ان کی شان میں کمی آ جائے، فرق آ جائے۔ ایک بڈڑی بڈڑا، ایک اماں ابا، بوڑھا بوڑھی اپنے گھر کے اندر بیٹھے تھے، دوتے پوتروں والا گھر تھا، بیٹی نو والا گھر تھا، کوئی منہ نہیں لگا رہا تھا۔ ایک آدمی گیا اور باز آ کے کہنے لگا اللہ اکبر، اماں ابا کیوں کھاتے نہیں، کیوں پیتے نہیں، فریج لوازمات سے، ڈرائی فروٹ سے، خوش فروٹ سے، تر فروٹ سے بھرا پڑا ہے، کیوں نہیں کھاتے پیتے، کیا بات ہے؟ یہ اتنی بڑی نرسری میں، اتنے بڑے گھر میں تمہیں کوئی منہ نہیں لگاتا۔ تو بڈڑا بڈڑی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے رونے لگ گئے۔ اس نے ایک جملہ کہا، کسی شاعر نے اس جملے کو اپنی شاعری میں اتارا، اللہ اکبر، کیا کہنے لگا، پتر لے گئے نواں کیاں لے گئے اور بڈڑی بڈڑا ایویں بیٹھے جویں بیٹھے چور۔ گھر کا دروازہ بھی بغیر اجازت کے کھولنے کی اجازت نہیں، فریج کا دروازہ کھول کے پانی پینے کی اجازت نہیں، ایسی ڈانٹ پلائے گی۔ اللہ اکبر، اپنی بیویوں کے آگے ہاتھ جوڑو کہ حاکم ہمارے پر بن، ہمارے ماں باپ پر نہ بن۔ جب اپنے گھر میں آیا کرو باپ کا چہرہ پڑھ کے دیکھ لیا کرو۔ آج بیوی نے پھر جھڑک دیا، کیوں کرونا وائرس ہمارے سے ٹل نہیں رہا؟ تیرے میرے گھر میں نفرت کی آگ جلی ہوئی ہے، تیرے میرے گھر میں پھاڑ پڑا ہوا ہے۔ ماں باپ زمین پہ رو کے دکھائیں، وہ کیسے رحمت آسمان سے اتارے گا؟ تجھے کس نے کہہ دیا پیلنگ سے، تجھے کس نے کہہ دیا سیلنگ سے، ماربل سے گھر سجتے ہیں؟ اور لوگوں گھر تو ماں باپ کی مبارک ہنسی سے گھر سجتے ہیں۔ اجڑ گئے وہ گھر جن گھر سے ماں باپ کے جنازے نکل گئے۔ ایک بات آپ حضرات سے عرض کر کے جاؤں گا، اور لوگوں جنہوں نے بھائیوں کے جنازے اپنے کندھے پر اٹھائے، بتاؤ انہیں بھائی یاد آتے ہیں کہ نہیں؟ زمین کے 4 ٹکڑوں پر اپنے بھائیوں سے علیحدہ نہ ہو جانا، بلکہ کوشش کرو۔ ایک بھائی امیر ہے، خدا کی سوکھ ہے، اللہ نے اسے بہت کچھ دے دیا، اپنے باپ کی زمین کا حصہ اپنے بھائی کو دے دو۔ بیڑے کے اندر چرپائی بچھا کے پڑے گا، اسے ٹھنڈی ہوا لگے گی، ہاتھ اٹھا کے تجھے یاد کرے گا، عرش والا تیرے پہ رحمتیں برسانے میں دیر نہیں کرے گا۔ میں تو کہتا ہوں جب ماں باپ یاد آیا کرے تو بہن بھائیوں کو اکٹھے گھر پہ کھانے پہ بلایا کرو۔ اور میرے چاند اور میرے پیارو، اگر اماں ابا کا جنازہ اٹھا کر قبرستان لے گئے، بہن بھائی گھر موجود ہیں اور آ کر دکان پہ گئے، مجھے آج ماں بہت یاد آ رہی ہے، تو اس بہن کو اور بہنوں میں سے اس بہن کو بلا جو سب سے غریبڑی ہے، جسے رشتہ کوئی نہیں دیتا، جس کے دروازے پر اللہ اکبر تو انعام لے کے جاتا، خیرات لے کے جاتا ہے، زکات لے کے جاتا ہے، اس بہن کو اپنے گھر
بلا، اس بھائی کو اپنے گھر بلا جو تیرے پلازے کے سامنے بیٹھ کر ریڈی لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اسے اپنے گھر بلا، اسے ایک تھالی میں اپنے ساتھ کھلا، بہن کو اپنے ساتھ کھلا، لقمہ بنا بنا کے اس کے منہ میں ڈال اور کہے پتہ ہے میں تمہیں لقمے کیوں کھلا رہا ہوں؟ آج مجھے میرے مرے ہوئے ماں باپ یاد آ رہے تھے، میں نے اس لیے تمہیں گھر بلا لیا، روٹی تو کھا رہی ہے، تیرے چہرے میں ماں نظر آ رہی ہے، پانی اب بھائی تو پی رہا ہے، تیرے پینے میں مجھے میرا باپ نظر آ رہا ہے۔ اتنی نفرتوں کی گٹھڑیاں روزانہ زمین سے آسمان پہ بھیجتے ہو اور کہتے ہو رحمتوں کے دروازے کھول، اس نے تو گنبد خضرا کا ہی دروازہ بند کر دیا۔ اتنا بڑا جگہ، اتنا بڑا حوصلہ، کوئی پارٹی کا مخالف اپنی پارٹی کے ممبر کے سامنے اس لیے نہیں جاتا یار دیکھ کے ناراض ہو جائے گا، تو نبی کے طریقوں پہ دن رات چھرے چلائے اور مدینے جا کے کہا اور کہ مجھے سلام کا جواب نہیں آتا، تو اتنا بڑا جگرا کہاں سے لے آیا؟ اور میرے پیاروں، گھر سے کپڑے استری کروا کے جاؤ، دھلے پہن کے جاؤ، کوئی داغ لگ جائے کہتا یار دھونے والی ناراض ہوگی، اللہ اکبر، جیسے دھونے والی تیرے کپڑے پہ داغ برداشت نہیں کرتی، اللہ کی قسم جس چہرے پہ داڑھی نہ ہو خدا بھی اسے برداشت نہیں کرتا، ان چہروں پہ کرونا آتا ہے، خدا کی رحمت نہیں آتی ہے۔ کوٹ چھٹے کے حمام والوں سے نائیوں سے جا کے پوچھو آج تم نے 200 شیوے کی، اللہ اکبر، انہوں نے ایک کوک پلا کر ایک مرتبہ گستاخی کی، اور تو کوک کو منع کرنے والا اپنے ہاتھ سے 200 مرتبہ گستاخی کر بیٹھا ہے۔ وہ کوک کی کمپنی چلائے تو گستاخ رسول، تو نبی کی 200 سنت کو اجاڑ کے رکھ دے تو آج کے رسول بنا بیٹھا ہے۔ 2000 روپے کا جوڑا مارکیٹ سے لے کے آئے، 1000 روپے سلائی دی، پھر اس جوڑے کو تم نے ہٹایا، پہنا، شیشے کے آگے کیسے کھڑے ہو کے کہتے ہو کیسا لگ رہا ہوں؟ اللہ اکبر، یہود و نصارہ کہتے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے، خدا کہتا ہے لعنتی لگ رہا ہے۔ یہ صلیب کا نشان ہے۔ کلیساؤں میں چرچوں میں جا کے دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کا معاذ اللہ پتلا بنا کے لٹکایا ہوا ہے، گلے کے اندر دیکھو تمہیں بتائے گا میں عیسائی ہوں، ہاتھ کے اندر دیکھو تمہیں بتائے گا میں سکھ ہوں، سر کے اوپر تم ایسی پگڑی دیکھو تمہیں بتائے گا سکھ ہوں، ہندو کو دیکھو بتلائے گا سکھ ہوں، یہود و نصرانی کو دیکھو بتلائے گا سکھ ہوں، اور مسلمان بھی تو بتلا میں مسلمان ہوں۔ میرے عزیزوں، یہ صلیب کی نشانی ہے۔ کالر والا کرتا قمیض آج کے بعد نہیں پہننا، یا تو بہن پہنو یا گول گلا پہنو۔ یہ میرے عزیزوں، یہ کالر کی دونوں کے، پھر یہ پٹی، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، تراویح میں 27ویں رات میں ختم قرآن کی تراویح میں پیچھے کھڑا ہو کے تراویح پڑھ رہے ہیں، قرآن سنتے مسلمان نظر آ رہا ہے، کردار سے کافی نظر آ رہا ہے۔ مسلمانوں، اللہ اکبر، تمہارے ملک کا محب وطن ہو، اگر انڈیا کی وردی پہن کے کھڑے ہو جائے تو تمہیں سر پر قرآن اٹھا کے گئے کہ میں مسلمان پاکستانی ہوں، میرے عزیزوں تم مانتے نہیں، کردار اللہ اکبر، کافروں والا لے کے گئے اور حوض کوثر پر جا کے گئے میں آج کے رسول ہوں، تو بتاؤ وہ کیسے مانے گا؟ تیسرا میرے عزیزوں، چکور دامن، یہ گول گھیرا نبی کا طریقہ کوئی نہیں۔ مجھے بتاؤ کیا مجھے سوسائٹی سے نکال دیا؟ مجھے بتاؤ کیا میرے باپ نے مجھے بیٹا کہنے سے انکار کر دیا؟ مجھے بتاؤ کیا میری ماں نے دودھ پلانے سے انکار کر دیا؟ مجھے بتاؤ کیا میری بیوی نے شوہر کہنے سے، میرے بچوں نے ابا کہنے سے انکار کر دیا؟ اپنے نفس کو مارا، اپنی ذات کو مارا۔ چکور دامن میرے عزیزوں، میرے نبی کی سنت، شلوار ٹخنوں سے اونچی۔ اگر میری بیٹیاں بہنیں مائیں سن رہی ہیں، اللہ کے واسطے اگر کو میں تمہارے پیروں کے تلوے آ کے چاٹ جاؤں ہے تو غیر صحیح کا، اگر پیروں کی مٹی چٹوانا چاہتی ہو آ کے چاٹ جاؤں، اللہ کے واسطے اپنے ٹخنوں کو چھپایا کرو اور اپنے مردوں کے ٹخنوں کو ظاہر کیا کرو۔ اگر جنت میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے جانا چاہتی ہو، چائے والا چائے کے اسٹال پر
سبزی والا سبزی کی ریڑھی پر، دکاندار دکان پر تبصرے کر رہے ہیں. اب تو کوئی صلاح الدین ایوبی آئے گا جو بیت المقدس کو پتہ کرے گا، انڈوں میں سے نکلے گا. سلمی صاحب تجربے کار آدمی صاحب، انڈوں میں سے نکلے گا، کسی مشین میں سے نکلے. بتاؤ چلو صلاح الدین ایوبی چلو لے کے چلو سارے چندہ اکٹھا کریں. آج جامع مسجد کا نہیں کرتے، چندہ اکٹھا کریں صلاح الدین ایوبی. سلطان نجم الدین ایوب اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے. سلطان اسد الدین شیر کو اس کا بڑا بھائی آیا اور آ کے کہنے لگا نجم الدین عمر بڑھ رہی ہے، داڑھی کے سر کے بال سفید ہو رہے ہیں، کب شادی کرے گا؟ کہنے لگا بھی میرے معیار کی عورت کو اللہ نے دنیا میں اتارا ہی کوئی نہیں. تیرے معیار کی عورت جنت کی حور سے بھی بڑھ کر جو حوروں کی سردارن ہو. اس نے کہا عرب کے بادشاہوں کے سلطان محمد ملک اس کی بیٹی کی طرف اشارہ کر، فقط کے گورنر کی طرف اشارہ کر، بیٹی قدموں میں آ جائے گی، پیسوں میں تول دیں گے. اور میرے بھائی اور رشتہ کرانے والا، اگر تو میرا اتنا ہی ہمدرد ہے تو ایسی عورت سے میری شادی کرا، ایسی لڑکی کو دلہن بنا کے میرے گھر میں لے کے آ جو قیامت کے دن میرا ہاتھ پکڑ کے جنت کے دروازے تک لے جائے. نوجوانوں تو انہیں بھی کبھی ایسی مانگی کہ جنت کے اندر لے جائے. ہم کیوں مانگیں گے؟ ہم نے کوئی جنت میں جانا. انہوں نے کہا میری دوسری خواہش ہے اللہ اس کے بطن سے ایک بیٹا پیدا کرے جو جوان ہو کے بیت المقدس اور اسلام کی عظمت کا جھنڈا گاڑ دے. انہوں نے کہا پھر دنیا کے اندر تو ایسی عورت کوئی نہیں. کچھ دن کے بعد سلطان نجم الدین ایوب گورنر مسجد کے اندر آ کے بیٹھے تھے. مفتی صاحب وقت کا امام پاس بیٹھا ہوا تھا. ایک نوجوان حسینہ خوبرو لڑکی آئی اور آ کے کہنے لگی حضرت پردے میں میری بات سنو. حضرت پردے میں چلے گئے اور اندر سے اسے ڈانٹنے کی آواز آئی اور ڈانٹ کے فرما رہے تھے. کہنے لگے تجھے شرم نہیں آتی؟ کتنے رشتے تیرے دروازے پہ بھیجے، میں تیرے لیے جنت کا دولہا کہاں سے لاؤں؟ مال والا بھیجا، اولاد والا بھیجا، تقوی بزرگی والا بھیجا. کس نوجوان کو اپنائے گی، کس کا جیون ساتھی بنے گی؟ رو کے کہنے لگے حضرت اگر خیر خواہ رشتہ تلاش کرنا ہو تو ایسے آدمی کو تلاش کر کے دو جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت کی چوکھٹ پار کروا دے، جس کے بطن سے اللہ اکبر اس کی برکت سے میرے بطن سے بچہ پیدا ہو جو بڑا ہو کر اسلام کا جھنڈا بیت المقدس پہ گاڑ دے. سلطان نجم الدین ایوب بیٹھا سن رہا تھا، دروازے کے پاس آئے. حضرت اس کو خدا کے واسطے میرے سے نکاح کر لے، میرے سے نکاح کر لے، میرے سے نکاح کر لے. وعدہ کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے ہوئے اسے جنت کے دروازے تک لے کے جاؤں گا. اللہ سے ڈرتا ہوں. اسی مجلس کے اندر نکاح ہوا، حق مہرتا ہوا نکاح ہوا. 1 سال کے بعد اس کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام جناب صلاح الدین ایوبی رکھا گیا اور جس نے بڑے ہو کر اسلام کی عظمت کا جھنڈا بیت المقدس کے اوپر گاڑ دیا. میں کہاں سے ایسا بچہ لے کے ہوں؟ بتاؤ تو صحیح کون سی عظیم اشلی جو اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیر کے 4تھے مہینے میں کہے کہ میں ڈاکٹر بنانا ہے اور یہاں کہہ رہے ہو انشاءاللہ میں بچے کو حافظ بناؤں گا. دوگلی پالیسی. بیوی کہہ رہی ہے میرا اپنی مرضی کا بنانا ہے، شوہر کہہ رہا ہے اپنی مرضی کا بنانا ہے، اور مسجد کے اندر خدا کے آگے جھوٹ بول رہے انشاءاللہ حافظ قرآن بنانا ہے. یہ تو اس وقت جب رات کا اندھیرا ہو، مخلوق سوئی ہوئی ہو اور جاگنے والا جاگ رہا ہو، جس کے بطن میں 4تھا مہینہ لگا ہوا ہو اور جس کا ہو وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے اللہ مال والا نہ دے قرآن والا دے. پھر میں دیکھتا ہوں تیرے گھر میں قرآن والا بھی آئے گا اور مال والا بھی آئے گا. اولاد بگڑ جائے، عبدالحلال سے تعویذ لینے سے پہلے، شاہ صاحب سے فقہ بنانے سے پہلے ایک نسخے پہ عمل کر لو. اگر اولاد نافرمان ہو جائے سنبھلتی نہیں تو میاں بیوی رات کو تہجد کی عادت اپنا لو اور رات کو اٹھنا شروع کر دو. تہجد کے وقت دونوں مصلے پر بیٹھ کے رو کے دکھایا کرو. او لوگوں دنیا کی فصل کو پانی لگ جائے فصل اچھی ہو جاتی ہے، اور رات کو تہجد کے وقت کا ماں باپ کا آنسو لگ جائے تو نسل اچھی ہو جاتی ہے. 3 کام اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، ہمیشہ موج کرو گے، کبھی پریشانی نہیں آئے گی. پہلا اپنے گھر میں کوشش کرنا تمہارے دسترخوان پہ حرام کا لقمہ نہ آئے. جل کے دھانے میں، جل کے حلق کے نیچے تم حرام کا لقمہ اترواتے ہو. خدا کی قسم بڑا ہو کر اللہ ان سے تمہیں تمہارے منہ پہ چھتر پڑوائے گا.
آج علماء اکرام بیٹھے، پاکستان کے ایک صدر ہوا کرتا تھا جنرل ضیاء الحق، مفتی محمد حسن صاحب، اللہ اکبر، مرد قلندر مفتی محمد حسن صاحب، یقین جانو میرے عزیزو، آج میں اس ماں کو دعا کیوں نہ دوں جنہوں نے ایسے لالوں کو جنا، جن کو اللہ جل شانہ نے قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما لیا۔ واہ مفتی حسن تیرے کیا کہنے، چشمدید گواہوں، جاؤ مدرسہ خیر البشر، سلمی صاحب جانتے ہیں، جامع مسجد ابو ہریرہ، مفتی حسن صاحب تشریف لائے، اللہ اکبر، میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، مفتی صاحب کہنے لگے نہیں تو بیٹھے گا، میں بیٹھوں گا، میرے حضرت کے لیے کرسی چھوڑ دی، زمین پہ بیٹھ گیا، اللہ کی قسم یہ فروری مارچ کی بات ہے، حضرت والا بھی زمین پہ بیٹھ گئے، میرے عزیزوں، پھر میں نے بیٹھ کے تقریر کی، حضرت نے سنی، میرے کان میں کہنے لگے تجھے پتہ نہیں اللہ نے تجھے کیا مقام دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رات کا 1 بجے شاہ جی مجمع میں سے ایک شخص اٹھے اور میرے گلے لگ کے رونے لگ گئے، کہنے لگے مولانا مجھے عام آدمی نہ سمجھنا، میں فیکٹری میں ملازمت کرتا ہوں اور آدھی بخاری شریف مجھے زبانی یاد ہے، عالم ہوں، اس استاد کا پڑھا ہوں، میں تو گھر پڑا سو رہا تھا، میں خود نہیں آیا، مجھے بھیجا گیا اور کہا جلدی جا، ملتان میں میرے 2 مہمان آئے ہیں، دونوں کو میں محمد کا سلام کہہ کے آ جا۔ میں نے کہا کون؟ کہ اللہ کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ خواب میں کہا تھا مفتی حسن کو اور عبد الحنان کو میرا سلام کہہ کے آ جا۔ میں نے کہا کوڑ تو نہیں مارا، جھوٹ تو نہیں بولا، مفتی صاحب کی آنکھیں برسی، میں نے یوں آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، نہ بندے کا پتہ چلا نہ پیغام کا پتہ لگا۔ اور میرے عزیزوں ایسی اولاد بنا لو، ایسی گھر کی تربیت بنا لو کہ گنبد خضرا والے کے سلام آنے لگے۔ میرے عزیزوں آؤ قرآن، جب تک دنیا دار تھے اللہ کی قسم کوئی منہ پہ جتا مارنا گوارا نہیں کرتا تھا، جب قرآن کو سینے سے لگایا تو بڑے بڑے وزیر پیروں کے اندر آ کے بیٹھ گئے۔ میرے عزیزوں بڑی بڑی پریشانیوں میں اللہ نے ایسے تتری کی طرح اڑا کے پرے پھینک دیا، یقین جانو ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ آج قرآن یہاں موجود ہو، میں انہیں سر پر رکھ کر ان علماء اکرام کی موجودگی میں کہتا ہوں جو اپنے بچے کو قرآن والی دولت دلوائے گا، جو اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنائے گا، اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک ساری نعمتیں اللہ اس کے قدموں میں نہیں ڈال دے گا۔ سمجھاؤ اس باقی دل کو، نافرمان دل کو، اس کے لگام میں ڈالو اللہ کی فرما برداریوں کی۔ جب اللہ کی محبت آخری بات دل کے اندر آ گئی تو میرے عزیزوں ٹھنڈا پانی یہاں پڑا ہوگا، چہرہ پڑھ کے پتہ لگے گا یہ میرے سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیمار پڑ گئے، حضرت نافع خدمتگار ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نافع کہ مجھے بھوک لگی ہے اور کھانے میں نے سبزی نہیں کھانی، کھانے میں نے گوشت نہیں کھانا، اللہ کی نعمتیں مچھلی تلاش کر کے لا، میرا کھانے کو دل کر رہا ہے۔ نافع کہنے لگے حضرت مچھلی کا موسم کوئی نہیں، سیزن کوئی نہیں، لیکن عمر کے بیٹے کی خواہش ہے تلاش کرتا ہوں۔ بڑی مشکل سے ایک مچھلی کا دانہ تلاش کر کے لائے، جب اسے تیار کیا، سالن بنایا، آگے رکھا تو باہر دروازے پر دستک دے کے کہنے لگا کھانے والے مانگنے والا تیرے سے زیادہ حاجت مند ہے۔ صحابی رسول نے روٹی کی طرف سے منہ پھیر لیا، نافع جی سارا برتن دے دے، یہ روٹی بھی اٹھا کے دے دے، حضرت 2 لقمے تو چکھ لو۔ اور ایک میرے عزیزوں کسی کی دعوت میں امیری غریبی کا فرق نہ دیکھنا، امیر بلائے کچھا دیا کرو، اچھا جی انشاءاللہ آؤں گا، غریب بلائے بے شک ترکاری اور روٹی لے کے بیٹھے 2 لقمے ضرور لگا کے آیا کرو، یوں نہ کو مجھے شوگر ہے، یوں نہ کو مجھے بلڈ پریشر ہے، پتہ نہیں کتنی منتوں سے اتنے کتنے دل سے محنت کی، کیا پکا کے رکھا۔ حضرت اللہ اکبر میرے عزیزوں قطب الدین بختیار کاکڑی رحمت اللہ علیہ روزے کی حالت میں بیٹھے ہیں، نفلی روزہ مریدین بیاس بیٹھے، اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں، ایک آدمی گٹھڑی سر پر اٹھا کے لایا، اس کی چال ڈھال سے اس کے پاؤں کے جوتوں پہ ڈسٹ گرد سے پتہ لگ رہا تھا، بہت دور سے پیدل چل کے آیا، کپڑے بھی پسینے میں بھرے تھے، پھلا کے کھانا رکھ کے گانٹھ گرا کھولی، ساگ میرے عزیزوں مکھن کے پیڑے والا اور روٹی نکالی، کہنے لگے بابا بسم اللہ پڑھ کے کھا۔ آپ نے ایک دفعہ آسمان کی طرف دیکھا، ٹھنڈا سانس لیا، کہا جی پڑھو بسم اللہ۔ مرید بیٹھے تھے آنکھ اشارے کر کے کہنے لگے حضرت روزہ ٹوٹ جائے گا، فرمایا آ جاؤ تم بھی شامل ہو۔
پیٹ بھر کے کھانا کھایا. جب کھانا کھا چکے گا یارا خوش ہے, وہ جھولی پھیلا پھیلا کے دعا دے رہا, اللہ تو نے ایک ولی کے لیے میرے گھر کی روٹی کو قبول فرما لیا. جب وہ چلے گئے کچھ مریدوں نے منہ بنایا, یہ کیسا پیر ہے جو روزہ کو توڑ رہا ہے, روزے کو قضا کر رہا ہے, کیسا پیر ہے, ہمیں روزہ رکھنے کا حکم خود روزہ توڑ رہا ہے. ہمیں سنگتیوں لاؤ پوری سیاست لے آؤ, پوری قرآن کی تفسیر لے آؤ. رب کعبہ کی قسم ہے روزہ ٹوٹ جائے اس کا کفارہ نظر آئے گا, دل ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ قرآن میں نظر بھی نہیں آتا. نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. آواز آئی سیدھے راستے پہ بعد میں چلاؤں گا, پہلے یہ بتا صبح سے لے کر عشاء کی نماز تک کتنوں کو رلا کے آیا, کتنوں کا دل توڑ کے آیا. اور میرے ساتھوں میرے پیاروں, ٹھیک ہو تم رئیس ہو فقیر ہو, کوشش کرنا کبھی اپنے جنازے میں مرتے وقت اپنے جنازے میں ایسا آدمی نہ لے کے جانا جو تمہارے جنازے کو کندھا دیتا رونے لگ جائے اور روکے کہ مر گیا, جان چھوٹ گئی, قیامت کا دن ہوگا اور پہاڑ جتنی نیکیاں پاس ہوں گی. اللہ فرمائے گا اس آدمی کو بلا جو اس کے جنازے کو کندھا دیتے رو رہا تھا اور رو کے کہہ رہا تھا اچھا ہوا جان چھوٹ گئی. اللہ فرمائیں گے نماز قرآن کا حساب بعد میں لوں گا, پہلے یہ بتا کہ تیرے جنازے میں کیوں رو رہا تھا, اس کا کیا دل دکھا کے آیا. کوٹ چھٹے کے غیور مسلمان اللہ نہ کرے اس مجلس میں کوئی ایسا آدمی ہو جس نے اپنی بہن کو رلایا ہو. مولانا میں معاشرت میں بات کرتا ہوں, اللہ کی قسم سلمی صاحب گواہ ہے, رات کو 2-2 بجے 3-3 بجے ایسی اجڑی بہنوں کے فون آتے ہیں. ایک اسلام آباد سے ایک بہن کا فون آیا, کہنے کہ مولوی صاحب 5 بھائی 6 بہنیں, میں جس مکان میں رہتی ہوں 76,000 کرایہ چڑھ گیا, مالک مکان نے وارننگ دے دی کہ اس مہینے کرایہ نہ دیا سامان باہر پھینکیں گے. مولانا میں غریب گھرانے کی نہیں, میرا باپ بہت امیر ہے موجود ہے, میرے باپ نے سب کچھ بچوں کے نام کر دیا کہ تم انصاف سے, میں بڈھڑا ہو گیا, تم انصاف سے بہنوں کے نام کر دو. مولانا میں بھائی کے دروازے پہ گئی, میں نے کہا میں حق میرا حق نہ دے, مکان کا کرایہ دے دے. اس نے منہ موڑ لیا, اللہ اکبر کہنے لگا مر گیا. اتنی دیر میں اس کا بیٹا نئی گاڑی اللہ اکبر دروازے پہ لے کے آیا. میں نے کہا بھائی بہن کے کرایہ کے مکان کا کرایہ دینے کے لیے پیسے کوئی نہیں, 40 لاکھ کی گاڑی کے لیے پیسے. ولی صاحب میں روتی آ گئی, استخارہ کر کے بتاؤ میں اپنے بھائی پہ کیس کروں یا نہ کروں. میرے سسرال والے محلے والے کہہ رہے ہیں اپنے حق کے لیے بھائی پہ کیس کر دے. میں نے انسنی بات کر کے کہا, میں نے کہا کس کس کو بتلاؤں, میں نے کہا بہن کل فون کرنا میں استخارہ کروں گا. اللہ کی قسم میں گھر نہیں پہنچا, اس بہن کا تہجد کے وقت فون آ گیا اور آنسوؤں کے ساتھ ہجکیوں کے ساتھ رو رہی تھی اور کہنے لگی مولوی صاحب استخارہ کیا. میں نے کہا نہیں بچی میں تو گھر ہی نہیں پہنچا. اللہ کے واسطے استخارہ نہ کرنا, اللہ کے واسطے. جب سے میں نے تجھے استخارے کا کہا میں کروٹ بدل کے بستر پہ لیٹتی رہی, تہجد کا وقت ہے, میں نے رو کے اللہ سے دعا کی. میں نے کہا اللہ حصہ نہیں چاہیے, جنت میں اللہ تیرے محبوب کا ساتھ چاہیے. کہ مولانا بھائی کو عدالت کے کٹہرے میں لاؤں گی, اسی باپ کا نام اس کے نام کے ساتھ جڑے گا, اسی باپ کا نام میرے باپ میرے نام کے ساتھ جڑے گا. جب آواز لگے گی فلاں فلاں کا بیٹا حاضر ہو, تو عدالتوں میں میرے باپ کا نام گونجے, میری عزت گوارا نہیں کرتی. مولانا میں نے تہجد کے نفل پڑھ کے اپنے بھائی کو اپنا کر دیا. اور یہ کوئی انسانیت ہے, 1.5 مرلے کے مکان میں 1.25 مرلے کے لیے تُو نے بھائی سے رشتہ ہی ختم کر دیا. یہ کیسا بھائی ہے, ایک ریڑی والے غریب بہن کی سی بیٹیاں نظر نہیں آتی, کوٹ چھٹے کے سے رانے نظر آتے ہیں, کوٹ چھٹے کے سے چودھری نظر آتے ہیں, کبو ارائی نظر آتے ہیں. اللہ اکبر, ریڑی والا بھائی نظر نہیں آتا جس کے ریڑی گھسیٹ گھسیٹ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. اے ظالمہ, تو امیر ہے کبیر ہے, غریب ریڑی والے کو سینے سے لگا, اس کی بیٹی کو بیٹی بنا کے ہاتھ سر پہ رکھ کر اسے اپنے گھر لے گیا. رب کعبہ کی قسم دلہن کی گاڑی دروازے پر نہیں آئے گی, تیرے دروازے پر کتنی مرتبہ حضور کا سلام آ جائے گا. انسانیت زندہ کرو خدا کے واسطے. فقیر نے آواز دی, رکھنے جس کے آگے روٹی رکھی مانگنے والا ضرورت مند ہے. عبداللہ بن عمر نے فرمایا نافع کا جی سارا دسترخوان اٹھا اسے دے دے, اور ایک لقمہ تو چکھ لو. نافع کہتا ہے پورا مچھلی کا بھرا ہوا ڈونگا لے کر میں اس کے پاس گیا, پھر کہ لے جا اللہ کے.
جب وہ تھوڑی دور آگے گیا عبداللہ بن عمر خاموشی سے بیٹھے، میرے سے دیکھا نہ گیا، میں اٹھا مدینے کی گلی میں دوڑا، اس فقیر کے آگے جا کے میرے ہاتھ جوڑ دیے، اسے پا کر میں نے کہا اللہ کے واسطے یہ سالن مجھے قیمتاً دے دے، میں تیرے سے اللہ کے واسطے نہیں مانگتا۔ عبداللہ بن عمر کی بڑی خواہش تھی مچھلی کا سالن کھانے کی، کتنے میں مچھلی لایا تھا کہ 1.5 دینار کی، کتنے میں لے گا کہ 2 دینار کی، فقیر نے 2 دینار میں مچھلی دے دی، یہ خرید کے گھر آئے، عبداللہ بن عمر کے آگے لا کے سالن رکھ دیا، روٹی رکھ دی، دیکھا آسمان کی طرف دیکھا، رونے لگ گئے، دل میں سوچا اللہ کیا ہوا کہ تو نے میری مہمان نوازی کو تو نے دھتکار دیا، میرے دروازے پر آ گئے۔ حضرت نافع کہنے لگے نہیں نہیں ایسی بات کوئی نہیں، تیری خاموشی میرے سے برداشت نہ ہوئی، میں اس سے چھین کے نہیں لایا بلکہ پیسوں کے عوض لے کے آیا، کہ کس لیے لے کے آیا کہ تو کھائے گا تو راضی ہو جائے گا، راضی کر دیا کہ کر دیا، کہ برتن اٹھا جا فقیر کو دے کے آ، اب اس کو سالن بھی دے اور پیسے بھی لے کے نہیں آنے۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ فرمایا عبداللہ بن عمر کہنے لگے، عبداللہ بن عمر نے فرمایا پیسے بھی نہیں لے کے آنے سالن بھی دیا۔ حضرت نافع کہنے لگے کیوں؟ فرمایا میرے فقیر کو سالن دیا تو نے واپس لا کر مجھے راضی کر دیا، میں نے پھر سالن کا ڈونگا اٹھا کے فقیر کو راضی، فقیر کو دے کے اللہ کو راضی کر دیا۔ آج میرے عزیزوں سب سے پہلے 5 باتوں کا جو میں نے وعدہ لیا، آپ کر لو اللہ سے وعدہ، سر کے بال سیدھے یا بیچ میں بال نکال لیں گے یا اوپر کی طرف ٹیڑھی میڑھی نہیں نکال لیں گے۔ تم چاہتے ہو ہماری شکلوں کو دیکھ کر حضور غصے میں آئے؟ بین والا کرتا لباس، چکور دامن والا، کھلی آستین والا، شلوار ٹخنوں سے اوپر، اور چہرے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت، آنکھوں میں حیا، جہاں اللہ کی نافرمانی نظر آئے فوراً اتق اللہ، آنکھیں بند، اور حلال کا لقمہ اپنے گھر کے اندر لے کے آنا، کسی سے زیادتی نہیں کرنی، اپنا حق چھوڑ دو اور کسی کا کہہ دینے کی کوشش کرو، خدا پاک کی قسم سچ بولو، پھر دیکھو کیسے مسکراتے ہوئے جنت میں جاؤ گے۔ سارا مجمع اللہ کے دربار میں مل کے کہے یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ ختم نبوت کے چوکیدار بنے گے، کہو انشاءاللہ۔ قائد ملت اسلامیہ کا ساتھ دیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ حفاظ شریعت کے لیے قائد ملت کے پیچھے پیچھے چلیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ اس ملک کے اندر جو مشن مفکر اسلام کا، جو مشن قائد ملت اسلامیہ کا، وہ مشن ہر گھر کے اندر رہنے والے امیر غریب کا ہو جائے، کہ رب کی دھرتی رب کا نظام ہو جائے، ہر جگہ عدالتوں میں، کچہریوں میں، تھانوں میں دستور بھی، قانون بھی قرآن والا قائم ہو جائے۔ اس میں میرے عزیزوں الحمدللہ پوری دنیا کے اندر رب کی دھرتی کا نظام عام ہو جائے۔ اپنے قائد کا ساتھ دینے کے لیے سارے تیار ہو انشاءاللہ۔ پکے ارادہ کرتے ہو، ووٹ میں بھی نوٹ میں بھی ہمدردی میں بھی، اپنی ہاتھ کھڑے ہو رہے، ووٹ اور نوٹ میں کہہ دو قائد ملت اسلامیہ قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے، ہم تمہارے، ہم تمہارے۔ جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، شان قرآن، شان اولیاء اللہ، تکبیر، 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 تاج و تخت ختم نبوت، اللہ عمر برکت۔ آخری بات میرے عزیزوں، عرب کا شہزادہ 2 مکان جنت میں نظر آئے، صبح اٹھا ٹھیکیدار کے پاس گیا، انہوں نے کہا پورا اللہ کا گھر مکمل ہے، پر نالے کی جگہ کوئی نہیں، لیکن جنت میں 1 محل کے بجائے 2 دیکھے، بتاؤ حصے دار کون ملا؟ وہ کہنے لگے اسی بھی قسم جانے سنو پتہ کرنا، ٹھیکیدار تجھے پتہ ہے؟ سوچی کہ اوہو یہ بھی کوئی حصہ ہوا۔ دیوار کا کام چل رہا تھا، آپ میٹنگ میں بیٹھے، ہم فون آپ کو کر رہے تھے، آپ بار بار بیزی کر رہے تھے، اس دوران آپ نے فون اٹھایا، ہیلو کون؟ ہم نے کہا ٹھیکیدار بول رہا ہوں، کام رک گیا، سیمنٹ کوئی نہیں۔ ہم نے کہا 10 منٹ ٹھہر جا منگواتا ہوں، پھر ہم تجھے بار بار فون کرتے رہے، تو نے کوئی نہ اٹھایا۔ یہ سامنے والا اپنے مکان کے دروازے سے باہر نکلا، انہوں نے کہا کیا بات ہے، بیٹھے بیلے کیوں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کیوں بیٹھے ہو؟ اللہ اکبر، کیوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہو؟ ہم نے کہا سیمنٹ ختم ہو گیا۔ کہنے لگا مالک ابھی وہ بھیج رہا ہے، کہنے لگا میرے گھر کے اندر سیمنٹ کی 1 بوری پڑی ہے، میں لے کے آتا ہوں، اتنے وہ سیمنٹ بھیجے گا، اتنے تم کام شروع کرو۔ ہاں سیمنٹ کی بوری اس نے دی تھی، پورا میٹیریل میرے پیسے کا لگا، سیمنٹ کی بوری اس نے دی، بلا لیا اس صاحب مکان کو، بلا لیا اس پڑوسی کو، جی السلام علیکم، وعلیکم السلام، سیمنٹ کی بوری آپ نے دی؟ کہا جی ہاں میں نے دی، کتنے کی؟ اتنے کی۔ اس کے بدلے 1000 ریال لے لے۔ انہوں نے کہا بھئی اللہ کے نام پر دیا، تجھے نہیں دیا، 10,000
لے لے کر نہیں 1 لاکھ لے لے کر نہیں 2 لاکھ ریال ایک سیمنٹ کی بوری کے بدلے لے لے نہیں اس کا ثواب مجھے دے دے. آخر بات طے بھائی کہ 10 لاکھ ریال لے لے سیمنٹ کی بوری کا ثواب دے دے. جس نے پورے مٹیریل کے پیسے دیے وہ رو رہا تھا اور جس نے سیمنٹ کی بوری کے پیسے دیے وہ ہنس رہا تھا. ہنستے ہنستے پورے مٹیریل کے پیسے دینے والے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا میاں چلا جا اس کے بدلے سارا جہان دے گا تب بھی میں تجھے سیمنٹ کی بوری کا بدلہ نہیں دوں گا. کہا کیوں؟ کل رات جو خواب تو نے دیکھا وہی خواب کل رات میں نے بھی دیکھ لیا. اب اللہ کا گھر یہ بن رہا ہے بنے گا کہو انشاءاللہ. اس نے دکھا دیا کیسے نقشہ تیار ہو کے نقشہ دکھا دیا جاتا ہے. کیا سارے گھر میرے پیسے سے بنے؟ میں تو کہتا ہوں لوگوں جب صبح صبح دکان پر کام پر جایا کرو 100 روپے کے چھٹے پیسے 10 کے نوٹ ڈالا کرو. جو بھی مسجد بن رہی ہے اس کے گلے میں 10 روپے ڈال دو. گھر تیرے 10 روپے سے نہیں بنے گا لیکن 10 روپے کے بس گھر بنانے کا ثواب اللہ کھاتے میں لکھ دے گا. میرے عزیزوں یہ ایسے حضرات بھی بیٹھے ہیں جو پورے اللہ کے گھر کی تعمیر کے پیسے دے سکتے ہیں. یہ ایسے بھی میرے جیسے بیٹھے ہیں جو 1 بوری کے پیسے دے سکتے ہیں. میرے عزیزوں اگر بھائی آپ کو میری بات اچھی لگے تو تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. اگر بھلی معلوم نہیں ہوتی میں دعا کروں اپنے کام لگوں آپ جوتے اٹھا کے چلے جاؤ. لیکن ایک آدمی مجمع میں سے اٹھ کے چلا گیا اور اس کی وجہ سے سارا مجمع میرے عزیزوں منتشر ہو گیا تو یہ ایک آدمی اتنا بڑا گناہ لے کے جائے گا اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا. دینا نہیں بیٹھ کے بات تو سنو. اب اٹھ کے اس اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے کو انشاءاللہ 5000 میں دوں گا 10,000 میں دوں گا 50,000 میں دوں گا 1 لاکھ میں دوں گا 20,000 میں دوں گا. رب کعبہ کی قسم آج دینے کا ارادہ کیا 1 سال کے بعد 5,000 دیے پورے سال دن رات 24 گھنٹے تجھے 5,000 دیتے رہنے کا ثواب ملتا رہے گا. اب کون اٹھتا ہے؟